مولا یا انت الباقی وانا الفانی، تو باقی رہنے والا میں فنا ہونے والا، مولا یا انت الکبیر وانا الصغیر، تو بڑا اور میں چھوٹا. دعاؤں کے ذریعے سے علی ابن الحسین لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ کرتا. لیکن بہت سارے لوگ نہیں پہچانتے تھے، پھر بھی علی ابن الحسین علیہ السلام کو جو نہ مانے تو نہ مانے، وہ اس کی اپنا ذاتی نقصان ہے علی ابن الحسین اور اہل بیت علیہ السلام سے منہ موڑ کر. ایک دن علی ابن الحسین علیہ السلام حج پر تشریف لے کے جاتے ہیں. ہشام بن عبد الملک بادشاہ ہے امیہ کا، بنو امیہ کا، وہ بھی حج پہ گیا. کیا دیکھا؟ کہا کہ میں حجر اسود کا بوسہ دینا چاہتا ہوں. جو لوگ حج پر گئے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. بادشاہ ہوگا تو اپنے لیے ہوگا. وہاں ہر بندہ، ہر انسان برابر ہے. بس ایک دو چادریں پہن کر خدا کی بارگاہ میں طواف کروا. حج پر ہے نا. اس کے جو 7 فوجی تھے وہ بڑی کوشش کی، انہوں نے دھکم پیلی کرنے کی کہ اس بادشاہ کو حجر اسود تک لے جائیں، لیکن ناکام ہو گئے. تھک ہار کے انہوں نے ایک ممبر بنا کر رکھ دیا مطف کے اندر، خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر، جہاں پر طواف ہو رہا تھا اس سے کچھ فاصلے پر، اور وہاں پر وہ بیٹھ گیا. اب ایسے میں کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت حسین جوان جن کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں. اور جو ہی مطف میں جہاں طواف ہو رہا ہے وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں، رخ کیا حجر اسود کا. مولا چاہتے ہیں بوسہ دے دیں حجر اسود. حجر اسود کی طرف رخ کیا. جو طواف کرنے والے وہ صفیں رک جاتی ہے اور مولا بالکل آسانی کے ساتھ حجر اسود تک تشریف لے کے جا رہے ہیں. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. علی ابن الحسین علیہ السلام تشریف لے کے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا. جس آسانی سے اور جتنی تیزی سے تشریف لے کے گئے اتنی آسانی اور تیزی سے واپس تشریف لے کے آ گئے. اب وہاں ایک مرد شامی کھڑا ہوا ہے اور اس نے خلیفے کی طرف رخ کیا اور کہا کہ کون ہے یہ شخص؟ میں نہیں جانتا. وہ نہیں جانتا لیکن یہ خلیفہ جانتا، اور اس نے جان بوجھ کے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون شخص ہے. جب یہ کہا تو وہاں ایک شاعر کھڑے تھے جن کا نام تھا فرزدہ. انہوں نے جب یہ سنا نا، کہا کہ کیا کہا، اور فی البدی ایک شاعری انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ علی ابن الحسین کون ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ علی ابن الحسین کون ہے. کہا یہ منہ و عرفات جانتی ہے علی ابن الحسین کون ہے. کہا یہ مکہ اور اس کی سرزمین جانتی ہے کہ علی ابن الحسین کون ہے. کہا تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، یہ علی و فاطمہ کے لال ہیں. تم نہیں جانتے تو کیا ہوا. کہا تم اگر جاہل ہو تو عرب اور عجم جانتے ہیں کہ علی ابن الحسین کون ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری مسجد ایک دو آپ کے سامنے واقعات اور مولا علی بن حسین علیہ السلام کے. مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، مسجد نبوی کا ایک واقعہ عرض کرتا ہے. ارے کربلا ہو چکی ہے، رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا ہے امت رسول نے. اب بارش کی توقع کیسے کریں؟ دعائیں کرتے ہیں نہیں ہوتی قبول. راوی کہتا ہے، اور اہل سنت کا راوی ہے، کہا ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں دعائیں کر رہے ہیں کہ خدایا بارش ہو جائے، تیری باران رحمت نازل ہو. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، قحط آ گیا ہے، مدینے والے مر رہے ہیں بھوک سے، خدایا بارش نازل کر دے. لوگ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. کئی دن گزر گئے. کہا ایک دن میں نے دیکھا جب دعائیں ہو رہی تھیں، ایک حبشی غلام، کہا اس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، حبشی جیسے ہوتے ہیں افریقن جو ہیں، کہا کہ وہ آیا
اور آ کے ایک مجمع میں کونے میں بیٹھ گیا. کہا میں بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا. کہا آہستہ سے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ تجھے میرے مولا کا واسطہ اہل مدینہ پر بارش برسا دے. کہا اس نے یہ کہا اور فوراً ہی بارش آنا شروع ہو گئی. کہا میں نے دیکھا کہ اتنے دنوں سے بارش جو نہیں ہو رہی تھی دعا قبول، یہ شخص کون ہے؟ کہا اس نے چاہا کہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کی دعا سے ہوا، لہٰذا مجمع سے فوراً اٹھا اور چل پڑا. کہا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور سمجھ گیا تھا کہ یقیناً یہ علی ابن الحسین کا غلام ہوگا. کہا جب ان کے گھر میں داخل ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا. کہا اب کچھ دن گزرے تو میں علی ابن الحسین کے گھر پر گیا. کہا یہ ابن رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں جو آ جائے، جو آپ سے مانگے آپ دیتے ہیں. آپ کی یہ عادت ہے، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کے اجداد کی یہی طریقہ رہا ہے. آپ سخی ہیں، میں آپ سے جو مانگوں گا آپ مجھے دیں گے. کہا کیا مانگتے؟ جو مانگتے ہو دوں گا. کیا چاہتے؟ کہا یا علی آپ کا ایک غلام ہے، وہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے حوالے کریں. وہ غلام مجھے چاہیے. مولا نے اپنے جتنے غلام تھے ان کو جمع کرنے کا حکم کہا سب آ جائیں. تو اس نے دیکھنا شروع کیا، ایک غلام وہی والا، وہی جو غلام تھا وہ چھپ رہا ہے، سامنے نہیں آ رہا. کہا مولا جو غلام چاہیے وہ ہے نہیں. کہا وہ جو چھپ رہا ہے اس سے بھی کہو آ جائے. میں اس کا مولا اس کو حکم دے رہا ہوں. جب مولا کا نام سنا فوراً آ گیا. کہا مولا بس یہی غلام چاہیے. یہ جو اس شخص نے کہا فوراً اس غلام نے دست اپنے بلند کیا آسمان کو. کہا اے اللہ میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی اور مجھے یقین تھا کہ قبول ہوگی، کہ بس علی ابن الحسین کی غلامی جو تو نے مجھے دی ہے اب کسی اور کا غلام نہ بنانا، بس انہی کی غلامی میں مجھے رکھنا. کہا یہ اس نے ہاتھ یوں اٹھائے اور یہ کہا، اور ہاتھ جیسے ہی نیچے کیے زمین پہ اوندے منہ گرا اور روح قبض ہو گئی. اور وہ سنی راوی یہ کہتا ہے کہ کاش میں یہ کہتا کہ یہ مستجاب الدعویٰ تھا، کاش میں اس سے یہ کہہ دیتا کہ میرے حق میں فلانی چیز کے لیے دعا کر دو اور فوراً قبول ہو جاتی. میں کہوں گا وائی ہے شخص کہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ مستجاب الدعویٰ ہے لیکن جس کی وجہ سے مستجاب الدعویٰ ہے ان کو تو نہیں مان رہا. عجیب حالت ہے امت کی کہ بال رسول تو لیے پھرتے ہیں، آل رسول کو بھول گئے. جو اصل مرکز ہیں، جن کی وجہ سے تمام تر برکات نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو بھول گئے اور چل پڑے کسی اور کا. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے خیال میں کافی فضائل ہو گئے تو مصائب کی طرف بھی آنا چاہیے، کافی وقت ہو چکا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا جو لقب ہے رئیس البکائین، ان کے صبر کی انتہا آپ دیکھیے کہ نہ صرف امامت کی طاقت رکھتے ہوئے دشمن سے انتقام نہیں لیا، ہدایت کرنے کے خاطر قربانی دی. نہ صرف یہ بلکہ امامت کی طاقت بھی استعمال نہیں. امامت کی طاقت یہ ان کے وارث جو چاند کی طرف اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے، لیکن صبر کی انتہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام. کتنا صبر کیا امام زین العابدین علیہ السلام کہ میں اکثر مجالس میں یہ عرض کرتا ہوں یہ جملہ امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور کرنا بھی چاہیے اور آج تو حق بنتا ہے کہ کروں کیونکہ یہ مجلس ان سے منسوب ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہم پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر تاکید کی جاتی کہ ہم اہل بیت سے جتنی محبت کی تاکید کی اتنی اگر تاکید کی جاتی کہ ہمارے پر ظلم کیے جائیں تو اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں، اس سے زیادہ ممکن نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، شہاب الدین ظاہری نام ہے اس کا تاریخ میں. آگے کہنے لگا مولا آپ سے التجا ہے کہ میرے اکلوتا ایک بیٹا ہے، بادشاہ وقت سے بڑا قریبی تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئیں، میرے بیٹے کی شادی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ امام علیہ السلام نے دو چیزوں سے
ہدایت کو برقرار رکھا. ایک دعائیں اور دوسرا عزاداری. خطبہ دینے کی تو اجازت نہیں, بس کچھ ایسے کام انجام دیتے تھے مولا کہ وہ بذات خود ایک عزاداری بن جائے. مولا نے ایک جملہ فرمایا جب سے میرے بابا کو کربلا میں شہید کیا گیا نا, ہم نے شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا. اب ہم شادیوں پہ نہیں جاتے. کچھ دن بعد وہ پھر آئے اور کہنے لگے مولا میں نے گھر پر آپ کے بابا کی مجلس رکھی, اب تو آپ آئیے. کہاں؟ ہاں اب میں آؤں گا. اب وہ مجلس ہوئی, اور مجلس بھی اس زمانے میں جو سخت ترین حالات, خاص بندوں کو بلایا گیا جو باہر کسی جاسوس کو خبر نہ دیں, بادشاہوں تک ان تک بات نہ پہنچے. خاص محبین اہل بیت کی مجلس ہے. ایسے میں جب مصائب ہونے لگے, اکثر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آتی ہیں مجالس میں, اور ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. یہ نقن صاحب کے جملے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بی بی دست مبارک میں ان کے رومال ہوتا ہے, جو ان کے بیٹے کو روتا ہے نا, اس رومال میں آنسوؤں کو محفوظ کر لیتی ہیں. کہاں یہ احساس ہونا, اور کہاں بانی مجلس صاحب مسجد صاحب عزا خود بنفس نفیس موجود ہو, یعنی علی ابن الحسین مجلس میں, تو اس مجلس کا پھر کیا سما ہوگا. مصائب ہوئے, اور پھر ایسے مصائب ہوئے کہ کسی کو ہوش نہ رہا کہ کون کدھر اور کون کدھر. کہا ایسے میں دیکھا جب مصائب ختم ہوئے, لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھایا تو دیکھا علی ابن الحسین علیہ السلام, جدھر لوگ جوتے اتارتے ہیں نا ادھر علی ابن الحسین علیہ السلام تشریف. شہاب الدین اظہری دوڑتا ہوا گیا, کہا مولا آپ کے لیے تو صدر محفل میں آپ کے لیے جگہ بنائی تھی, آپ کو ادھر بٹھایا, آپ ادھر کیسے تشریف لے کے گئے. بلکہ یہی نہیں, علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جوتوں کو عزادار امام حسین کے جوتوں کو سیدھا کر رہے تھے مولا, اور سیدھا کر کے وہاں تشریف فرمائے. کہا تم لوگ جن کو دیکھ رہے ہو نا, میں کچھ اور ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ رہے, تو میرے لیے مناسب تھا کہ میں ادھر بیٹھا. میں نے اپنی جگہ ادھر دیکھی. امام زین العابدین علیہ السلام کس طریقے سے عزاداری کو قائم کیا. کبھی پانی سامنے لایا جاتا, وہ پانی ہی عزاداری بن جاتا. پانی دیکھتے اور گریہ شروع کرتے. کھانا سامنے ہوتا تو گریہ کرتے. جب گریے کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچتی ہے نا تو خود ایک پیغام لے کے جاتی ہے. اب ادھر سے گریہ ازاری کی آوازیں جب لوگوں تک جائیں گی تو لوگ کہیں گے کیا ماجرا ہے بھائی, زیدی صاحب کے گھر میں کیا ماجرا. تو یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کو دیا. یہ احیاء دین ہے جو رحم اللہ امرنا والی بات. امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے پانی لایا جاتا ہے, پانی کو دیکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں. کھانا سامنے آتا ہے گریہ کرتے ہیں. کبھی بازار میں تشریف لے جاتے ہیں تو قصاب جب گوشت سامنے پڑا ہوتا ہے اس پہ کپڑے ڈھک دیا کرتے تھے. کیوں معلوم ہے, کبھی اگر امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ پڑ جائے نا گوشت پر تو رو کے غش کھا جاتے تھے. پھر پانی ڈال کے ان کے چہرے مبارک پہ پانی ڈالا جاتا تھا, پھر ہوش میں آتے تھے. ایک دن ایک قصاب نے کہا, اسی طرح کا واقعہ ہوا, مولا غلطی ہو گئی. کہا نہیں, ایک بات بتا, یہ بتا کہ تو نے اس جانور کو جب ذبح کیا تھا تو کیا اس کو پانی پلایا تھا؟ کہا مولا میں شریعت جانتا ہوں, ایک بار نہیں 3 بار جانور کے سامنے رکھا جاتا ہے, میں نے پانی پلایا تھا. فوراً رخ کرتے تھے کربلا کا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہاں جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرایا جاتا ہے. میرے بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا رکھ کر ذبح کر دیا گیا. امام زین العابدین علیہ السلام کا تابوت سنائے برآمد ہوگا. میں نے پچھلی مجلس میں بھی یہ پڑھا تھا. 2 امام ایسے ہیں کہ جن کے تابوت کی جو تصویر لگائی ہوتی ہے نا اس کے اوپر زنجیریں اور طوق و سلاسل لگائی جاتی ہیں. میں نے کہا تو مجھے معلوم نہیں ہے وجہ کیا ہے. شاید یہ وجہ ہو کہ مقاتل میں ایک روایت لکھی اور شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا. کہا ابن زیاد نے حکم دیا شمر ذی الجوشن کو
کہا بھاری بھرکم طوق سلاسل لانا، جو سب سے زیادہ بھاری ہو وہ علی ابن الحسین کے گلے میں طوق ڈالنا۔ اب جو طوق ڈلا نا تو اس طوق و سلاسل ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے علی مرتضی شیر خدا کے پوتے، جو خود بھی شیر خدا ہیں، کیا کیا نہیں دیکھا اور صبر کرتے چلے گئے۔ کئی بار سکینہ کو گرتے ہوئے دیکھا، کئی بار بچوں کی گرتے ہوئے دیکھا، قافلہ نہیں رکا، چادروں کو چھنتے ہوئے دیکھا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ اگر بیویاں روتی تھی نا تو نیزوں کی نوکوں سے ان کے سروں پر مارا جاتا تھا، اور بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں تھی۔ علی ابن الحسین زنجیروں میں جکڑے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا ایک دفعہ یہ قافلہ رکا کہیں پر، قافلہ جو رکا تو کیا دیکھا کہ امام حسین کی سکینہ چھوٹی سی تھی، بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی نا۔ کہا اچانک کیا ہوا، جب رسیاں کھولی گئیں تو ان کو عادت تھی امام حسین کی گود میں بیٹھ، بھاگتی بھی آئیں، بھیا سجاد، یہ کہا دونوں باہیں جب گلے میں ڈالی نا، روایت کے الفاظ ہیں امام سجاد نے کہا بہن آہستہ، ارے گلے میں بہت درد ہوتا ہے جب آپ زور سے کہا یہ توق اتنی جب گرم ہو جاتی ہے نا تو کھال اترنی شروع ہوتی ہے، اور یہ لائن جب کھینچتے ہیں نا تو رگڑ سے بھی زخم لگتے ہیں، تو ذرا آہستہ سے انہی توق و سلاسل کے ساتھ جب شام کی طرف گئے، مولا نے فرمایا تھا شام شام شام، جب کسی نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیف کب، غیور باپ کا بیٹا ہو، یہ غیور سید الساجدین سے بڑھ کے کسی کی غیرت ہو سکتی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے ہیں، شام کے دربار میں ابھی لایا جا رہا ہے۔ ایسے میں بی بی زینب فرماتی ہیں بیٹا سجاد میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس اب بددعا کر دو، بغیر مقنع و چادر کے رسول زادیوں کو شرابی کا دربار ہو جس میں کافر بھی ہو، ہمیں لایا جائے گا۔ ایسے میں سید الساجدین نے کہا وہ بھی بددعا کرنے لگی ہیں، ذرا نیزے کی طرف دیکھ لیجئے گا، جس نیزے پہ مولا حسین کا سر مبارک تھا نا، بی بی نے جو ہی دیکھا مولا حسین علیہ السلام کے سر کٹے سر سے ارے اشک جاری ہوئے ہیں، بی بی سمجھ گئی کہ اب بددعا مولا حسین نہیں چاہتے۔ کہا اچھا میں اسی حالت میں اگر آپ چاہتے تو اسی حالت میں جاؤں گی۔ اب جب تشریف لے کے گئی ہیں، ارے اس یزیدی کا ملعون کا دربار ہے، وہ یزید ملعون لعین جو رسول خدا کا منکر، وہ شرابی کا دربار ہو، چاروں طرف شراب کی محفل ہو، اور وہ اپنی نجس انگلی سے انگلی اٹھائے اور زینب کبریٰ کی طرف اشارہ کرے اور سوال کرے کہ یہ بی بی کون ہے، اور سید الساجدین زنجیروں میں جکڑے ہو۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبون ماتم حسین۔